دنیا میں کچھ لوگ ایسے آئے جنہیں مال و دولت، دنیاوی اسباب عیش و عشرت کی فراوانی سے عالمی شہرت و ناموری ملی، اور کچھ لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں، اقتدار و سلطنت کی بدولت شہرت حاصل ہوئی، اور کچھ ایسی شخصیات کا تذکرہ بھی تاریخ میں ملتا ہے جو کسی خاص فن و ہنر میں مہارت تامہ کی بنا پر شہر آفاق شخصیت ثابت ہوئی، اور بعض ایسی شخصیات بھی ہیں جن کو ان کی اعلیٰ دماغی صلاحیتوں، حکمت و دانش کے خزانے سے مالا مال ہونے کی وجہ سے بڑی مقبولیت و ناموری حاصل ہوئی، مگر اس کے ساتھ ساتھ تاریخ انسانی میں بعض ایسی بزرگ ہستیوں کا ذکر بھی ملتا ہے جنہیں صرف اور صرف اپنے علم و عمل، خدمت دین و مذہب کے نتیجے میں عالمگیر شہرت ملی۔ اپنے علم و عمل، مذہب و دین کی خدمت کر کے عالمگیر شہرت حاصل کرنے والوں میں ایک عظیم ہستی شیخ الحدیث، ولی کامل، فخر سادات حضرت مولانا سید غلام نبی شاہ صاحب بھی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں احیاء دین، قرآن و سنت کی تبلیغ، ملت اسلامیہ کے دینی تشخص و بقا کے لیے چن لیا تھا۔ وہ گود کس قدر مبارک ہے جس میں وہ کلی کھلی جس نے پھول بن کر عالم اسلام کو مہکایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ حضرت شاہ صاحب کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آئیے حضرت شاہ صاحب کی حیات طیبہ کے چند گوشوں کا ذکر کر کے اپنے قلب و روح کو تازگی بخش کر عمل میں شدت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ 1936 عیسوی میں ضلع مانسہرہ کے ایک علاقے بٹل خان پائی میں جناب سید پیر علی شاہ صاحب کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام والد صاحب نے غلام نبی رکھا، جو بعد میں شیخ الحدیث و تفسیر سید غلام نبی شاہ صاحب کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ نے جماعت چارم تک پرائمری اسکول ملکہ میں تعلیم حاصل کی۔ 5ویں جماعت کا امتحان ہائی اسکول بٹل سے پاس کیا۔ آپ کے والد صاحب کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا علم دین حاصل کرے۔ والد کی خواہش پر حضرت شاہ صاحب کو بھی علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، چنانچہ آپ علم دین کے حصول کے لیے بٹل سے راولپنڈی تک پیدل سفر کیا، اور دارالعلوم تعلیم القرآن میں آپ نے داخلہ لے لیا۔ ابتدائی کتابیں دارالعلوم میں پڑھی، دورہ تفسیر القرآن شیخ غلام اللہ خان صاحب سے پڑھا، پھر ضلع چچا کامرہ کا رخ کیا، وہاں ترکیب، شرح و نحو، دیگر فنون کی کتابیں کامروی بابا رحم اللہ سے پڑھی۔ وہاں سے نصرت العلوم گجرانوالہ چلے گئے، وہاں امام اہل سنت شیخ سرفراز خان صفتر صاحب رحم اللہ سے قرآن پاک کے کچھ حصے کا ترجمہ پڑھا۔ اس کے بعد کلہ دیدار سنگھ جامعہ محمدیہ میں داخلہ لے لیا، اور زیادہ تر کتابیں وہی کلہ دیدار سنگھ میں پڑھی۔ وہاں سے جامعہ اشرفیہ چلے گئے، پیزاوی شریف کا کچھ حصہ استاد الکل مولانا رسول خان صاحب سے پڑھے، اور وہاں سے مدرسہ انوریہ اوکاڑا میں داخلہ لے لیا۔ منطق اور بیداوی کا کچھ حصہ اور فلسفہ کا کچھ حصہ مولانا سید عبدالحنان صاحب سے اور مولانا دوست محمد صاحب سے پڑھا۔ پھر آپ نے اوکاڑا سے ہری پور کی طرف رخ کیا۔
مولانا قاضی اسلم صاحب ہری پور والے، ان سے آپ نے استفادہ کیا، اور اس کے بعد مولانا عزیز الرحمن کوہاٹی سے آپ نے کچھ کتابیں پڑھی۔ 1960 عیسوی میں دوبارہ علمی پیاس بجھانے کے لیے قلعہ دیدار سنگھ پہنچے، اور وہاں قاضی نور محمد صاحب رحمہ اللہ سے، جن پر اکثر ہر وقت غلبہ حال رہتا تھا، ان کے قدموں میں بیٹھ کر علمی روحانی فیض حاصل کیا۔ 1963 میں حضرت مولانا سید غلام نبی شاہ صاحب نے قلعہ دیدار سنگھ میں موقوف علیہ پڑھ کر دورہ حدیث شریف کے لیے جامعہ صدیقیہ گوجرانوالہ میں داخلہ لے لیا، جہاں آپ نے دارالعلوم دیوبند کے سابق استاد حضرت علامہ شیخ الحدیث والتفسیر جامع المعقول والمنقول قاضی شمس الدین رحمہ اللہ سے دورہ حدیث شریف پڑھا۔ دورہ حدیث شریف کے اختتام کے وقت موسم بڑا سخت گرم تھا، اس وجہ سے حضرت شاہ صاحب کافی بیمار ہو گئے۔ اچھڑیوں والے شیخ الحدیث غلام نبی صاحب ان دنوں قلعہ دیدار سنگھ میں پڑھ رہے تھے۔ حضرت شاہ صاحب کا اور ان کا آپس میں گہرا تعلق اور دوستی تھی، چنانچہ حضرت شاہ صاحب نے قلعہ دیدار سنگھ سے حضرت غلام نبی اچھڑیوں والے شیخ الحدیث صاحب کو بلایا کہ میں بیمار ہوں، گھر جانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ شیخ الحدیث غلام نبی صاحب اچھڑیاں والے اور حضرت شاہ صاحب یہ دونوں وہاں سے جبوڑی کی طرف آئے۔ اچھڑیوں والے غلام نبی صاحب انہوں نے حضرت شاہ صاحب کو لے کر جبوڑی کے قریب کھٹی میں ان کی بہن کا گھر تھا، وہاں لے آئے۔ 2 دن جبوڑی میں قیام کیا۔ اسی قیام کے دوران جبوڑی کے کچھ دیندار لوگوں کو پتہ چلا کہ کوئی سید عالم دین ہمارے علاقے میں تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ان کو اپنی جامع مسجد میں امام و خطیب کی بھی ضرورت تھی۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے پاس حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ آپ ہمارے یہاں جبوڑی کی جامع مسجد میں امامت و خطابت کے فرائض سر انجام دیں۔ ان دونوں بزرگوں نے یعنی اچھڑیوں والے حضرت شیخ الحدیث غلام نبی صاحب اور حضرت شاہ صاحب نے آپس میں مشورہ کیا، تو اچھڑیوں والے شیخ الحدیث غلام نبی صاحب نے شاہ صاحب کو مشورہ دیا کہ حضرت گرمی کا موسم ہے، پنجاب کا علاقہ بڑا سخت گرم ہے، 2-3 مہینے آپ یہیں جامع مسجد میں امامت و خطابت کریں، یہی قیام کریں، علاقہ بھی ٹھنڈا ہے، طبیعت بھی بہتر ہو گئی تو پھر واپس پنجاب چلے جائیں گے۔ چنانچہ 30 روپے ماہوار پر حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کا جبوڑی میں تقرر ہوا۔ یہ دونوں بزرگ چند دن کے لیے بکی سے ہوتے ہوئے کھن بٹل چلے گئے۔ چند دن کے قیام کے بعد واپس جبوڑی آ گئے اور جبوڑی کی جامع مسجد میں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ امامت و خطابت کے فرائض سر انجام دینے شروع کر دیے۔ علاقہ جبوڑی و مضافات کی قسمت جاگ گئی۔ حضرت شاہ صاحب جو 3 مہینے کے قیام کے ارادے سے آئے تھے، مگر اہل علاقہ کا مقدر جاگ اٹھا، اللہ تعالیٰ نے تا حیات ان کو یہ ہیرا عطا کیا، اور حضرت شاہ صاحب کا اللہ تعالیٰ نے تا حیات اسی علاقے میں تقرر فرما دیا۔ حضرت شاہ صاحب کی آواز میں ہر طرف سے توحید و سنت کی خوب آواز آنے لگی، لوگوں کے عقائد درست ہونے لگے۔ آپ نے شرک و بدعت کے خلاف سخت جہاد کیا۔ 1964 میں ایک عظیم دینی ادارے جامعہ عربیہ حنفیہ سراج العلوم جبوڑی کی بنیاد رکھی۔ علاقہ بھر کے طلباء پروانوں کی طرح امڑ آئے اور چند ہی سالوں میں
جامعہ عربیہ سراج العلوم کو عالمگیر شہرت و ترقی ملی، اور الحمدللہ اب تک ہزاروں حفاظ، قراء، علماء، دانشور، مصنفین، مدرسین اسی جامعہ عربیہ سراج العلوم سے تیار ہو چکے ہیں، اور پوری دنیا کو قرآن و سنت کے علم سے منور کر رہے ہیں۔ 2005 کے زلزلے میں اس جامعہ عربیہ سراج العلوم جبوڑی کی مسجد و مدرسہ کو کافی نقصان پہنچا، تو مجبوراً جامعہ کو جبوڑی سے مانسیرا شہر منتقل کر دیا، اور مانسیرا شہر میں بھی الحمدللہ اپنے اکابر علماء دیوبند کے مسلک پر کاربند رہتے ہوئے تعلیم و تعلم کی خدمات اسی انداز میں سر انجام دیتے رہے، اور اب بھی وہ اسی آواز سے جامعہ عربیہ سراج العلوم میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے۔ ہر سال بقیہ درجات کے علاوہ دورہ حدیث شریف میں 70 سے 80 کے قریب علماء کی دستاربندی کی جاتی ہے۔ جامعہ میں ہمیشہ پاکستان بھر کے نامور خطباء، سیاسی زعماء، علماء تشریف لاتے رہے، جن میں سے حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ، مولانا منظور احمد چنوٹی رحمہ اللہ، مولانا انوار الحق صاحب اکوڑا ہٹک والے، امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفتر صاحب رحمہ اللہ، مفتی نظام الدین شامزادی رحمہ اللہ، حضرت مولانا فیض علی شاہ صاحب سابق مدرس دارالعلوم دیوبند، حافظ الحدیث شیخ عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ، حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ، حضرت مولانا شیخ حسن جان شہید رحمہ اللہ، امام المفسرین قاضی شمس الدین رحمہ اللہ، مولانا دوست محمد قریشی رحمہ اللہ، ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید رحمہ اللہ، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا ڈاکٹر عبد الرزاق اسکندر صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا عبداللہ صاحب خطیب لال مسجد اسلام آباد رحمہ اللہ، حضرت مولانا فداء الرحمن درخواستی، حضرت مولانا شیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ، شیر سرحد مولانا غلام غوث ازاروی رحمہ اللہ، حضرت مولانا مفتی ظرف علی خان صاحب رحمہ اللہ جیسی عظیم بزرگ ہستیوں کا جامعہ میں ورود ہوتا رہا۔ اسی طرح حضرت مولانا اعظم طارق شہید رحمہ اللہ، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، حضرت مولانا زائد الراشدی صاحب، حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب، قاری حنیف محمد جالندری صاحب، حضرت مولانا مفتی غلام الرحمن صاحب، حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب، حضرت مولانا دین پوری صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا عبدالحی عابد صاحب، حضرت مولانا خالد محمود شہید رحمہ اللہ، علامہ علی شیر خیدری شہید رحمہ اللہ، علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمہ اللہ جیسی عظیم ہستیوں نے جامعہ عربیہ سراج العلوم کی سرپرستی بھی کی، وہاں ان کا ورود بھی رہا، حوصلہ افزائی بھی کرتے رہے، اور سیاسی زعماء کی بھی آمد کا سلسلہ اکثر جاری رہا۔ مفکر اسلام مفتی محمود رحمہ اللہ ایک دفعہ جامعہ عربیہ میں خطاب کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ اس وقت میں سرحد کی عظیم ادارے کے اندر قرآن و سنت کی دعوت دے رہا ہوں۔ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمن صاحب، حافظ حسین احمد صاحب، اکرم خان درانی، نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب، جناب میاں طفیل حسین اور دیگر سیاسی زعماء، بزرگ ہستیاں، علماء، خطباء کا اکثر جامعہ میں ورود ہوتا رہا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن و سنت کی تعلیم و تبلیغ کے علاوہ
ملت اسلامیہ میں دینی تشخص کی بقا کے لیے 1964 میں پاکستان کی مشہور دینی سیاسی مذہبی جماعت جمعیت علماء اسلام سے وابستہ ہو گئے اور تاحیات یہ وابستگی قائم دائم رہی اور کئی دفعہ جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ پر صوبائی اور قومی اسمبلی کے الیکشن بھی لڑے۔ عوام نے بڑی تعداد میں حضرت شاہ صاحب کو ووٹ دے کر کامیاب کرانے کی کوشش کی، مگر سیاسی مگرمچھوں نے اور حکومت نے آڑے آ کر آپ کی جیت کو ہار میں تبدیل کر دیا۔ آپ جمعیت علماء اسلام آل پاکستان کے مرکزی نائب امیر بھی رہے اور جمعیت علماء اسلام ضلع مانسہرہ کی طویل عرصے تک عمارت بھی کرتے رہے، مگر آخر عمر میں کمزوری، بیماری اور ضعف کی وجہ سے عمارت کو عہدہ چھوڑ کر صرف سرپرستی فرماتے رہے۔ 1973 میں تحریک نظام مصطفیٰ کے سلسلے میں 3 ماہ ہری پور جیل میں بھی رہے۔ سیاسی مصروفیت کے ساتھ ساتھ الحمدللہ سراج العلوم کے بانی و محتمم اور شیخ الحدیث کے فرائض بھی سر انجام دیتے رہے۔ تصوف میں حضرت قاضی نور محمد صاحب رحمہ اللہ کلہ دیدار سنگھ والے کے آپ خلیفہ مجاز بھی تھے۔ حضرت قاضی نور محمد صاحب رحمہ اللہ کا حضرت شاہ صاحب پر بہت زیادہ اعتماد تھا اور حضرت قاضی صاحب جب کبھی لوگوں کوئی دعوت پر کہیں واعظ و نصیحت کے لیے جاتے تو زمانۂ طالب علمی میں حضرت شاہ صاحب کو اپنے ساتھ لے جاتے اور مجمع عام میں حضرت شاہ صاحب کو حکم دیتے کہ لوگوں کو توحید و سنت پر واعظ فرمائیں۔ حضرت قاضی صاحب سرپرستی فرماتے اور حضرت شاہ صاحب اپنے شیخ کی سرپرستی میں لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے۔ حضرت شاہ صاحب کے اخلاق و کردار، نماز و اعمال صالحہ کی وجہ سے حضرت قاضی نور محمد صاحب نے آپ کو اپنی خلافت سے سرفراز فرمایا۔ یوں حضرت شاہ صاحب سلسلہ نقشبندیہ میں خلیفہ مجاز بھی تھے۔ حضرت مولانا سید غلام نبی شاہ صاحب کے اساتذہ میں سے قاضی شمس الدین نور اللہ مرقدہ، حضرت شیخ القرآن غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ، حضرت علامہ رئیس المفسرین قاضی عصمت اللہ صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا عبد الحنان صاحب رحمہ اللہ، حضرت بابا صاحب کامرہ والے رحمہم اللہ، حضرت مولانا دوست محمد صاحب رحمہم اللہ، حضرت مولانا قاضی امیر عالم صاحب رحمہم اللہ اور اسی طرح حضرت مولانا قاضی محمد اسلم صاحب ہری پور والے، حضرت مولانا عزیز الرحمن کوہاٹی صاحب رحمہم اللہ اور فاضل دیوبند حضرت مولانا قاضی عبید الرحمن صاحب شنکاری والے آپ کے اساتذہ میں سے قابل ذکر اساتذہ ہیں۔ 3 جولائی 2021 کا سورج یہ المناک خبر لے کر طلوع ہوا کہ شیخ الحدیث ولی کامل فخر سادات حضرت مولانا سید غلام نبی شاہ صاحب دار مفارقت دے گئے۔ یہ خبر ہر طرف بڑی تیزی سے پھیل گئی۔ آپ کی جدائی کی خبر سے آپ کے متعلقین کی ایک بہت بڑی تعداد بڑے صدمے سے دوچار ہوئی اور ہر آنکھ اشکبار تھی۔ اپنے شیخ محسن و مربی کی جدائی کے صدمے میں ہر دل رنجیدہ تھا، ہر آنکھ اشکبار تھی اور پورے پاکستان سے لوگوں کا رخ سراج العلوم ٹھاکرہ اسٹیڈیم کی طرف تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنے محسن و مربی کے آخری دیدار کے لیے امڑ آئے۔ مانسہرہ کی تاریخ میں
اپنے استاد محسن و مربی رہبر و رہنما کو دار الفنا سے دار البقا کی طرف رخصت کرنے کے لیے اتنی بڑی تعداد کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ آپ کے جنازے سے پتہ چلتا تھا کہ آپ کا خلقہ احباب کتنا وسیع ہے۔ 3 جولائی 2021 کو ہزاروں لوگوں کی سسکیوں، آہوں اور اشک بار آنکھوں کے سامنے علم و عمل کا یہ آفتاب ایک جہان کو منور کر کے ہزاروں لوگوں کو علم و عمل سے مزین کر کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے اولاد نرینہ میں سے آپ کے 3 فرزند ارجمند ہیں۔ سب سے بڑے فرزند حضرت مولانا سید شاہ عبد القادر صاحب حفظہ اللہ اور حضرت مولانا سید شاہ عبد العزیز صاحب رحمہم اللہ اور صاحبزادہ سید عبداللہ شاہ صاحب حفظہ اللہ۔ حضرت مولانا سید غلام نبی شاہ صاحب کو اپنی زندگی ہی میں اپنے عظیم فرزند خطیب دل پذیر خطیب یورپ و ایشیا حضرت مولانا سید شاہ عبد العزیز صاحب کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ آپ کے بڑے فرزند حضرت مولانا سید شاہ عبد القادر صاحب حفظہ اللہ کو حضرت شاہ صاحب کی وفات کے بعد پاکستان بھر کے جید علماء نے حضرت مولانا سید غلام نبی شاہ صاحب کا جانشین مقرر کیا اور قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب حفظہ اللہ نے آپ کے سر پر جانشینی کی دستار رکھی اور آپ کے سب سے چھوٹے فرزند سید عبداللہ شاہ صاحب جو ابھی زیر تعلیم ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پسماندگان میں آپ کی بیوہ، صاحبزادیاں، پوتے، نواسے، نواسیاں، مریدین، شاگردوں کا ایک وسیع خلقہ احباب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم خاندان کی دینی علمی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کے لگائے ہوئے گلشن سراج العلوم جدید و قدیم کو ہر قسم کے ظاہری و باطنی فتنوں سے محفوظ فرمائے اور خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ آپ کے جانشین ہمارے استاد و مرشد حضرت مولانا سید شاہ عبد القادر صاحب کو سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم فرمائے اور ان کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ حضرت غلام نبی شاہ صاحب کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں تاکہ مزید ایسی اچھی ویڈیو آپ تک معلوماتی ویڈیو پہنچتی رہیں۔ جزاکم اللہ۔